آپ جم جا کے صحت مند نہیں ہوں گے، بلکہ ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان گیپ دینے سے صحت مند ہوں گے۔ ہم لوگ مسلسل کھاتے رہتے ہیں، گزرتے گزرتے بسکٹ اٹھا کے کھا لیا، چائے کا ایک دو سپ لے لیے، کبھی بھی ہمارا معدہ فارغ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم ہر وقت اس کو کھانے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور چھوٹی سے چھوٹی اگر آپ کی انسولین کی اسپائک بھی باڈی میں ہوگی، مسلسل ہوتی رہے گی، تو فیٹ سٹوریج تو ہوتی رہے گی، کیونکہ جیسے جیسے اسپائک ہوگی ویسے ہی ہماری جسم میں چربی بڑھنا شروع ہو جائے گی، یعنی جسم چربی کو جمع کرنا شروع کرتا ہے۔ جب ہم ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان ذرا لمبا گیپ دیتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری باڈی چربی کو انرجی کے طور پہ استعمال کرنا شروع کرتی ہے، انسولین کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے، گلوکوز کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیتی ہے، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کے درمیان جو سوئچ کرنا ہوتا ہے ہماری باڈی نے، وہ فاسٹنگ کے دوران زیادہ اچھی طرح سے کر سکتی ہے۔ جبکہ اگر ہم گیپ نہیں دیتے اور مسلسل کھاتے رہتے ہیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، انسولین بڑھی رہتی ہے، فیٹ برننگ نہیں ہوتی اور کریونگز مسلسل ہوتی رہتی ہیں۔ تو جادو بھوکا رہنے میں نہیں ہے، بلکہ ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان لمبا گیپ دینے میں۔ چاہے ڈائبیٹک ہیں آپ، چاہے پی سی او ایس کا ایشو ہے، جب آپ گیپ دیتے ہیں تو شوگر اسپائک کم ہوتی ہے۔ کولیسٹرول جس وقت آپ مسلسل کھاتے رہتے ہیں تو باڈی وی ایل ڈی ایل مسلسل بناتی رہتی ہے جو کہ فیٹ کیرنگ پارٹیکلز ہیں، اور جب آپ گیپ دینا شروع کرتے ہیں تو باڈی ان فیٹ پارٹیکلز کو صحیح طرح سے استعمال کرنے لگ جاتی ہے، انسولین کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے۔ اسی طرح گٹ کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے اگر آپ گیپ دیتے ہیں، انفلیمیشن کم ہوتی ہے، کریونگز وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتی ہیں، میٹابولزم بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کھانوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں ہماری باڈی فارغ نہیں بیٹھی ہوتی، بلکہ وہ اپنی مرمت کر رہی ہوتی ہے، وہ ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے۔ فیٹ لاس ہو، اگر آپ کے ہارمونل بیلنسز کا ہونا ہو، انسولین کا بہتر ہونا ہو، یہ سب کچھ اس فاسٹنگ کے دوران ہوگا۔